أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلى الله توكلنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا درس جو منتخب نصاب کا سورۃ الاسراء کا درس ہے، اور اس میں ہم کچھ باتیں مکمل کر چکے ہیں۔ یہ احکام عشرہ کہہ لیں جو تورات کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو دیے گئے، انہی کا ابن عباس کے حساب سے یہ قرآنک ورژن ہے۔ اس میں ہم یہ بات کر چکے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دو حکم اس کے اندر آ گئے کہ اللہ تعالیٰ تیرے رب نے لکھ دیا ہے۔ قضا یعنی جیسے نماز قضا ہو جاتی ہے، اب تو اس کو دوبارہ نہیں اپنے یعنی آپ لوٹائیں گے تو قضا ہی کریں گے، اس کی اب اس کا وقت تو ختم ہو گیا۔ تو کوئی چیز جو مکمل ہو گئی ہو تو قاضی جیسے حکم لکھتا ہے اور بس وہ پین توڑ دیتا ہے کہ بس یہ لکھا جا چکا، تو یہ لکھا جا چکا، اور اس میں کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں کہ ہمیں اچھا لگے ہمیں برا لگے، اللہ نے ایسا حکم کیوں دیا، اللہ کون ہوتا ہے، اس سے کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ لکھا جا چکا، تیرے رب نے یہ قضا کر دی، یہ لکھ دیا کہ اللہ تعبدو، کہ تم سب، مذکر کا صیغہ ہے کہ تم سب بندگی نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ یہ حصر کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک نفی لا کر اور پھر اس کے بعد اس کا جو ہے وہ استثناء لا کے اس کا اس بات پیدا کیا جاتا ہے، یعنی ثابت کیا جاتا ہے حکم کو، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ایکسیپشن پرووز دا رول۔ تو ایکسیپشن کون ہے؟ ایاہ، ہاں کی ضمیر رب کی طرف جا رہی ہے کہ صرف اور صرف اس کو، اور پھر دوسرا حکم کہ والدین کے ساتھ یہ بھی لکھ دیا۔ اب یہاں قضا ربو کا یہاں پہ بھی مانا جائے گا کہ یہ بھی اللہ نے لکھ دیا، اور اس کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی بہت ساری قومیں جو ہیں، چاہے وہ دیندار نہ ہوں، نماز روزہ تو مسلمانوں میں ہیں، ان کے جو بھی مذہبی عبادات ہیں اس کی بھی کوئی خاص جو ہے اس پر توجہ نہ ہو، لیکن والدین کو کچھ نہ کچھ مدر فادر ڈے منا کے خوش ضرور کر لیتے ہیں۔ تو احسان ہے، اسلام تو اس سے بہت اونچی بات کرتا ہے، احسان کی بات کرتا ہے۔ ہم نے بہت پچھلے دروس میں بات کی، آج ہم مزید اس کے اوپر نہیں جائیں گے۔ اور پھر اسی کی تشریح ہے اگلی آیات میں کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، پھر ایسا ہو جائے کہ ان میں سے کوئی ایک پہنچ جائے کسی ایسی بڑھاپے کی عمر کو، کوئی ایک ہو یا دونوں ہوں، تو تم پھر کہا جا رہا ہے، مشورہ دیا جا رہا ہے، اور اصل میں تو حکم ہی ہے اللہ کا کہ تم مت کہو ان کو اف بھی مت کہو، اور نہ ہی ان کو جو ہے منع کرو کسی باہر سے، یعنی جھڑکنا، کسی وہ کچھ کہہ رہے ہیں اور آپ جھڑکتے ہیں کہ یا ہم جھڑکتے ہیں کہ بس رہنے دیں، آپ چھوڑ دیں، تو بلا تنہرہما، اور دونوں کے بارے میں ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی ان سے کلام کرنا ہو، ان سے بات کرنی ہو تو بہت ہی باعزت قسم کی بات ہو، چاہے وہ گالیاں دے کے، ماں باپ اکثر اپنے بچوں کو اسی طرح بلاتے ہیں، بندر بندریا، اس طرح کے الفاظ انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ چپٹا، کوئی بھی جو ان کا دل کرتا ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ یہ تو ہماری کریشن کی طرح سے ہے۔ لیکن آپ کو کوئی حق نہیں ہے اولاد کو کہ وہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ ٹیڑھی میڑھی بات کرے، وہ کر سکتے ہیں، احسان اسی کو تو کہتے ہیں۔
کہ برابری ہو گئی، ورنہ کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ نے وہ کیا تو یہ تو برابری ہو گئی. تو برابری نہیں کرنی بلکہ اس سے بڑھ کر احسان کا معاملہ کرنا ہے. اور وقفد لہما جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے جیسے پروں کو بچھا کے رکھتے ہیں پرندے جب وہ لینڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے یہ تمہارا پوسچر ہونا چاہیے. اور یہ سب کرنے کے باوجود دعا کرتے رہو کہ اے ہمارے رب تو ہمارے والدین جو ہیں ان پر رحم فرما جیسے کہ انہوں نے ہم پر رحم کیا. اتنی ڈیٹیل والدین کے بارے میں. پھر مزید دوسرے رشتہ داروں کے بارے میں بھی یہاں تاکید آئی کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. آج کی جو آیات ہیں ان کا بیسیکلی تعلق اسی آیت سے آگے جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کہا گیا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دیتے رہو. اور وہ کیا ہے، وہ آپ کے مال میں آپ کو خود تلاش کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرے مال میں جو اضافی ہے وہ کسی مسجد مدرسے کہیں اور دینے سے پہلے میں اپنے گھر خاندان اور گھر میں بھی پھر قریبی لوگوں کو دیکھوں کہ ان کو. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان ان کو ان کی مدد کرنے کے بہانے ڈھونڈتا رہے، لیکن انسان کے پاس جو مال ہے اس میں سے کوشش ہو کہ اپنے رشتہ داروں کو یہ جو فرض صدقات ہوتے ہیں ان سے ہٹ کے دے. لیکن کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی بہن بھائیوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، سب کو دی جا سکتی ہے، وہ صرف اس کرائٹیریا پر پورے اترنے چاہیے. تو اب جو اگلی بات ہے جو یہیں سے شروع ہو گئی، بلا تبذر اور وابن السبیل، اسی طرح جو سبیل رستے کو کہتے ہیں. تو بیٹا رستے کا بیٹا مطلب مسافر، یہ عربی کا محاورہ ہے، یعنی رستے کا بیٹا یعنی مسافر. جو مسافر ہوں ان کو بھی ان پر بھی پیسہ خرچ کرنا چاہیے. جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم کہیں گھومنے پھرنے جاتے ہیں، ہم تو گھومنے پھرنے جاتے ہیں، لوگ تو سفر یوں کرتے تھے پچھلے زمانے میں. جیسے ابھی بھی اب تو ایئرپورٹس ہوتے ہیں، اب تو وہ جو ٹکٹس لیتی ہیں ایئر لائنز ہوتی ہیں وہ سب آپ سے خرچہ لے لیتے ہیں کہ آپ کہاں کہاں رکیں گے، واش رومز یوز کریں گے، کوئی آرام کرنے کی جگہ. وہ دیکھتے ہیں نا ایئرپورٹوں پہ جب لمبے لمبے اسٹے ہوتے ہیں لوگ کرسیوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب وہ انویسٹمنٹ ہوتی ہے. لیکن اب تو وہ ایک پورا سسٹم ہے ریاست کا جو اب ہم قریب زمانہ پہنچ چکا ہے کہ اب ہم پھر ایک ایسے دور میں داخل ہونے والے ہیں. کہا جا رہا ہے ان دنوں میں کہ نومبر 6 یعنی نومبر کا مہینہ اپنے ساتھ طوفان لے کر آ رہا ہے. ویسے تو اگست کے مہینے کی بھی ایسی ہی پریڈکشنز ہیں کہ وہ کوئی سورج گرہن ہے اور اس پر لوگوں کے بڑے جو ہے کانسپریسیز ہیں. لیکن نومبر میں 6 نومبر کو جو ہے یروشلم میں ایک ڈیل سائن ہونی ہے. اور وہ ڈیل جو ہے وہ کیا ہے، وہ وہی ون ورلڈ آرڈر کی ڈیل ہے. ابھی تک تو ہم سب ریاستوں میں ہیں، اپنے اپنے ملک ہیں، ان کی جو ہے وہ کارگزاری ہے ہمیں دیکھتے ہیں. اب سب کے سب ایک حکومت کے تابع ہوں گے اور ایک ان کا جو ہے وہ دنیا کا جو کہنا چاہیے سب سے بڑا شیطان جو ہے دنیا کا، وہ دجال جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ اس کی حکومت کی جو ہے. ابھی آج کی بھی ریسنٹ خبر ہے کہ ٹرمپ نے کہا ہے سعودی عرب سے کہ وہ ابراہیم اکارڈ کے اوپر، کیونکہ وہ نیوکلیئر حوثیوں نے جو حملہ کیا اور جو وہاں پہ ظاہر امریکہ کی لڑائی ہے جس کے اوپر یہ سارا جو ہے وہ امریکہ کے سارے جو ایسی تنصیبات ہیں جو سمجھ لیں کہ جس میں بارودی سامان اور آئلز اور اس طرح کی چیزیں ہیں، ایسٹس ان کے ایسے والے، تو اس پر جو اب حملے ہو رہے ہیں تو اب وہ امریکہ بہادر تو آئے گا کیونکہ وہ اس کی وجہ کی اس کی لڑائی ہے جس کے اندر یہ کودے میں. تو آج جو ٹرمپ کا یہ سٹیٹمنٹ فی الحال میں نے جو ابھی جلدی میں دیکھی تھی وہ یہی تھی کہ سعودی عرب کے ساتھ وہ اس نے نیوکلیئر جو ہے وہ ڈیل سائن کر لی ہے. اور اس کا نتیجہ اب یہ ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ جو ہے نیوکلیئر جو ہے وہ ان کی ہیلپ نہیں کریں گے جب تک وہ ابراہیم ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ ابراہیم اکارڈ کو سائن کریں. دیکھتے ہیں، یہ تو ابھی ٹرمپ جو تو پھڑیاں مارنا اور باتیں کرنا. اور اگر ہم یوں کہیں کہ
دجال کی حکومت آنی ہے یا نہیں آنی ہے؟ تو وہ تو آنی ہے، حدیثوں میں اس کو بتا دیا گیا ہے. تو وہ تو جیسے یہ قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایا، ویسے ہی اللہ نے وہ لکھ دیا ہے کہ ایسا تو ہونا ہے، اس نے تو آنا ہے، اس نے آنا ہے، تو یہ سب ہونا ہے. اب ہونا کب ہے یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو ہم کہتے ہیں تقدیر. ہم سب اپنی زندگی میں جو تقدیر ہوتی ہے، اللہ کی قدر ہوتی ہے، اللہ کا تو اندازہ اس تک ہم چل کے جاتے ہیں، ہم اس تقدیر کو خود سے جو ہے کھولتے ہیں اس کو. تو خیر دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ جو لے کر آ رہی ہیں طوفان. لیکن ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، ایک ایسے بندے کو جس نے ہر وقت وہ جو شروع میں پہلا حکم تھا اس کو مانا ہے آپ نے. پہلا حکم دوسرے حکم کی اتنی تشریح اس لیے ہے کہ دوسرے حکم کو ماننے میں انسان کے ساتھ جب معاملہ کرتا ہے تو اونچ نیچ ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو پہلا حکم ہے اس کے اندر تو نو ایکسیپشن والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنی. بندے نے اگر یہ کی ہے تو اسے کسی اندھیرے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اندھیرا اس کے لیے ان مع العسر یسرا روشنی لے کر آئے گا اللہ کی عطا سے. تو لیکن جنہوں نے واقعی اندھیروں میں بھی شیطان کی بندگی کی اور روشنی میں بھی شیطان کی بندگی کی، یعنی اللہ کی بات نہ ماننے سے مراد یہی ہوتا ہے. قرآن جو کہتا ہے کہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، تو شیطان کی بندگی کوئی ایسے تو یہ تو صرف ویسٹرن کلچر میں اب یہ سوسائٹیز ہیں جو شیطان کو ایسے پوجتی ہیں. ہمارے ملکوں میں تو شیطان کی ایک پوجا ایسی ہوتی ہے، بس اللہ کی نافرمانی آپ نے کی تو شیطان کی بندگی ہو گئی. یہ ایک سمپل سا قانون ہے. چاہے بیوی شوہر کی بندگی کر رہی ہو تو اصل میں وہ شیطان کی، اور شوہر بیوی کی کر رہا ہو، اور ماں باپ اولاد کی کر رہے ہوں، اولاد ماں باپ کی کر رہے ہوں، یعنی کسی بھی جگہ جہاں اللہ کی جگہ تھی وہاں کسی اور کو آپ نے رکھ دیا ہے تو یہ شیطان ہی کی بندگی ہے. بھلے وہاں بیٹھا ہوا شیطان نے بٹھایا ہوا آپ کے کسی دل کے جو قریب رہنے والا ہے اس کو ہے. تو اب یہاں پہ آگے فرمایا جا رہا ہے کہ بلا تبذر تبذیرا، اور جو فضول خرچی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ، یعنی اضافی جو خرچ کرنا. مال ہے انسان کے پاس، اس مال کو انسان ایسی چیزوں میں خرچ کرے کہ اس کے بغیر بھی زندگی گزر سکتی تھی اور بہت اچھی گزر سکتی تھی. اور آگے پھر اس کو سمجھایا کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اصل میں یہ جو فضول خرچ ہوتے، فضول خرچ تو نہیں بلکہ کہنا چاہیے دولت کی نمائش کرنے والے. تبذیر جو ہے اصل میں وہ کیا ہے کہ انسان کے پاس دولت ہے، انسان چاہتا ہے بھئی بیٹی کی شادی ہے، اس موقع پہ ذرا لوگوں کو پتا تو چلے. وہ اپنے تئیں تو وہ فضول خرچی نہیں کر رہے ہوتے، وہ جی بڑے جو کیا آج کل کا سسٹم ہے کہ جی وہ پروگرام آرگنائزرز ہوتے ہیں اور جی وہ ڈیکوریشن کرنے والے ادارے ہوتے ہیں اور کیا کیا ہوتے ہیں، ان سب کو انسان بلاتا ہے اور ان کی جو ہے نا وہ کم سے کم ریٹ پر ان سے کام کرواتا ہے. تو وہ سمجھتا ہے شاید میں نے فضول خرچی نہیں کی. نہیں، یہ دولت کی جو نمائش ہے، کیونکہ کیوں اس کو اسلام جو ہے کیوں اس کو پسندیدہ نہیں رکھتا، بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں سمجھ آنے کے لیے. میں نے تو شادی ایک مثال دی ہے. شادی کے علاوہ یہ جو ہمارے یہاں ویکلی دعوتوں کا کینیڈا میں یہ چکر ہے، پاکستان میں ابھی ظاہر ہے میں کوئی ایسے سسٹم میں ہوں نہیں کہ یہاں میں دیکھوں، ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو اور ہوگا بالکل، لیکن وہاں جہاں سے میں آئی وہاں تو یہ ایک پرفیکٹ کلچر بن چکا ہے کہ جی ہر ہفتے جو ہے جی ابھی ایک کے گھر وہ کیٹرنگ کرواتے ہیں. 25 لوگوں کی کیٹرنگ جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ پیسوں کے حساب سے بڑی بجٹ فرینڈلی ہوتی ہے. اور اپنے سارے جو جن جن کے گھر آپ ہر ہفتے جاتے ہیں اور وہ 2 مہینے ہو گئے ہوتے ہیں آپ نے 8 گھروں میں جا کے وہاں کھانا کھایا ہوتا ہے، تو انسان سب کو بلا کے ایک ساتھ جی. لیکن اب اس میں کھانا وانا تو یہ ایک سائیڈ ہوتا ہے، اس کا یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے. اصل تو نمائش ہوتی ہے وہ گھر کی، کہ انسان کے گھر کا جو رخ رکھاؤ دیکھو، اور جی یہ بڑی بڑی چیزیں ہیں، یہ دیوار ہیں، یہ ان پہ پینٹنگز ہیں، یہ صوفے ہیں، یہ کارپٹ ہیں. تو دوسرا بندہ جس کی تھوڑی حیثیت کم ہو
وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے گھر پیڈ آف ہوتے ہیں، وہ ایک ایک گھر نہیں ہوتے، انہوں نے 5 5 گھر سب فیملی کے ممبرس کے نام ہوتے ہیں اور پیڈ آف کیے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ گھر آئے گا آپ کے، آ کے آپ کو دیکھے گا، وہ تو اس کی تو راتوں کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ بھئی میں تو اس ریس میں بہت پیچھے رہ گیا۔ ہم تو ابھی صحیح غلط کی بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک معاشرے میں جہاں سارے دنیا دار ہوں، وہاں بھی وہ جو دنیا داروں میں بھی جو کم حیثیت کا ہوگا، اس کو ڈپریشن کا ہونا اس کے لیے لازمی ہے۔ لیکن اب ہم جیسے شروع میں جو ہم اگزامپل دے رہے تھے، اس اگزامپل کی طرف آئیں کہ ایک انسان کسی موقع، ان کی دعوتیں نہیں ہوتی، ان کے کوئی الٹے پلٹے ایسے کام نہیں ہوتے جس میں دولت کی نمائش ہو، مگر شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، انسان کہتا ہے بھئی یہ بیٹی کی شادی ہے، ذرا ایسے بینکویٹ میں کریں گے کہ جی، اور پھر وہ جی اب تو کیا کیا، مطلب مجھے تو کوئی 2 سال پرانی یا 3 سال پرانی باتیں یاد ہوں گی، ابھی پچھلے 2 3 سال سے تو مجھے بالکل کوئی ایسا ایکسپیرینس نہیں ہے کہ جی وہ فلور بھی پورا کا پورا پینٹ ہوتا ہے، اس پہ جس پہ وہ ڈانس کرتے ہیں، یا وہ جو دلہن چل کے آتی ہے، لائٹیں خاص ہوتی ہیں، موسیقی خاص ہوتی ہے، کیا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اور بس انسان یہی سمجھتا ہے کہ بھئی بچے کی، وہ بچی جو ہے وہ اس کی آپ نے تربیت، وہ لڑکے سے کہتی ہے کہ میرا جو لباس ہے، میں خود ایک بچی کو جانتی ہوں جو میرے سامنے اس کی شادی کا چکر چلا، مطلب سارے معاملات ہوئے، اللہ خوش رکھے اسے، لیکن وہ لباس ہی اس نے اتنا مہنگا پسند کیا اس لڑکے کے لیے، اب وہ اسے یہ ایسے خاندان میں ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، تو شاید اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگائی ہوگی۔ تو یہ ہے تبذیر۔ اچھا یہ تو چلیں آپ نے کر لیا، ہم کچھ بھی اس کے اوپر نہیں کہتے، لیکن اس شادی میں آنے والی ہر نوجوان بچی اپنے والدین سے کیا ایکسپیکٹ کرے گی؟ سیم، کہ میری بھی ایسی بینکویٹ ہو، اور ایسا جی انٹرنس ہو، اور ایسی جی کھانا ہو، اور یہ ہو اور وہ تو ماں باپ کہاں سے کریں گے؟ اب وہ بچی اپنے ماں باپ سے اس کا رشتہ ختم، وہ جس لڑکے سے شادی، میں اب 2 3 ایگزامپلز ہیں میری اپنی زندگی میں جو میں وہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں سمجھنے کے لیے، آپ کے پاس بھی ایسی کئی ایگزامپلز آپ نے دیکھی ہوں گی۔ میری جوانی کی بات ہے، میں ابھی چھوٹی بچی تھی، اور میرے بالکل فیملی میں رشتے کا نام نہیں لیتی، مگر میرے بالکل فیملی کے جو بڑے ہوتے ہیں آپ کے ماموں چاچے اس طرح کے رشتے دار، ان میں ہمارے ایک رشتے دار ہیں، امی کے جو ہیں رشتے دار، انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، وہ لندن میں رہتے تھے، وہاں سے وہ دبئی چلے گئے، تو بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا، ان کی 4 بیٹیاں تھیں اس وقت، تو یہ سب سے بڑی بیٹی جس کی انہوں نے شادی کی، تو شادی کے وقت خاندان کے سارے لوگوں نے، کیونکہ میں پنجابی فیملی سے ہوں، اور پنجابی کلچر میں یہ ہوتا ہے کہ جی وہ جہیز جیسے وہ ہندوؤں کیا ہوتا ہے، تو اب تو ویسا سبھی جگہ ہوتا ہے، لیکن پنجابیوں میں ایک خاص وہ ہے کہ جو میں اب بات بتانے لگی ہوں، کہ سب گھر کے بڑوں نے ان بھائی صاحب کو سمجھایا جو والد صاحب تھے، کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو، ابھی یہ خاندان کی بڑی بیٹی کی شادی ہو رہی تھی، پہلی شادی ہمارے خاندان میں ہونے جا رہی تھی، اور وہ جا بھی اپنی خالہ کے گھر رہی تھی، کوئی یہ نہیں کہ کسی غیر کے گھر جا رہی ہوں وہاں سے فرمائش ہو کے اتنا دینا ہے، تو انہوں نے ان سب نے خاندان کے بڑوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ اگر آپ اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیں گے تو کل سب ہماری بچیوں سے بھی جو لوگ آئیں گے رشتے لے کے، وہ یہی ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم بھی اپنی بچیوں کو دیں۔ انہوں نے کسی کی نہیں سنی، ایسی کی تیسی ہو، یہ کون ہوتے ہیں لوگ یہ مجھے آ کے سمجھانے والے، مال میرا، جسے ہم کہتے ہیں میرا مال میری مرضی۔ خیر شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، وہ بہن بھی ہماری بہت اپنے گھر میں خوش ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا، یہ صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کی ہمارے ان بڑے جو رشتے دار تھے انہوں نے شادی کی، اس کے بعد اگلی 3 بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں وہ چندے جمع کر کے ہوئی، ابا جان تو ان کو کچھ ہوا
ایک स्ट्रोक हुआ, कुछ हुआ उनको, और वो फालिज होने के बाद बिस्तर पर आ गए. बिस्तर पर आने के बाद जो है वो जो जब पूंजी होती है इंसान, साल 2 साल इतनी बड़ी फैमिली हो और जिनका फिर ये लाइफस्टाइल हो, तो फिर कितने जल्दी खत्म होता है सब कुछ. और होते होते फिर ये जब वो उन बच्चियों की शादियां बस कैसे हुई, पूरे खानदान वालों ने सपोर्ट करके, इस तरह जिस तरह हर खानदान में इसी तरह होता है, और लो बजट के ऊपर. तो ये एक मेरी अपने जिंदगी में देखा हुआ किस्सा, मेरे अपनी बचपन तो नहीं था, मैं जवान थी उस वक्त, बड़े क्लोजली हमने इसको इसके साथ बहुत सारे इसके अंडे बच्चे थे, लेकिन ये बस इतनी बात इस वक्त समझाने की है, समझ आ जाए इंसान को कि ये जो तब्जीर होती है इससे एक तो इतना नुकसान होता है. अब मैं एक और मिसाल जो अभी रिसेंटली मैंने कनाडा में देखी, मेरे पास हजारों एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन बस मैं ये 2 देकर इस पे इत्तेफाक करूंगी. तो ये बिल्कुल अभी कोई 5-6 साल पुरानी बात होगी हमारी, जो अभी मैंने शादी का जिक्र किया, बहन ने ऐसी शादी की, उस शादी में एक बच्ची आई थी जिसका पाकिस्तान में निकाह हुआ था, और बस वो लड़के का इंतजार कर रहे थे कि लड़का आने वाला है. अब ये जो बच्ची है, ये जब इसने ये शादी देखी, उसे हुआ मुझे भी ये शादी करनी थी, ये मेरे माँ बाप मुझे पाकिस्तान ले जाकर क्या करवा के आ गए मेरे साथ, मुझे तो मजा ही नहीं आया. उसको लगा कि ये शादी का, उस बच्ची ने इन शॉर्ट उस लड़के से खुला ली. वो अभी शादी शुरू भी नहीं हुई थी, शादी खत्म हो गई. मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला उस बच्ची को खुश रखे. अब उन्होंने दोबारा उस बच्ची की शादी की होगी बहन ने, और उस तरह की होगी जिस तरह वो चाहती थी. जाहिर है ये माँ बाप की मजबूरी बनती है. तो ये हजार हाँ किस्से हमें ऐसे मिलेंगे कि जब हम अपने, पैसा हमारा होता है, होता भी हलाल है, लेकिन हम उसको, उससे हासिल क्या करते हैं, उसको जो लोगों के सामने एक तरह की वो फजूल खर्ची की कैफियत होती है, लेकिन ऐसी कैफियत के इंसान को तो नहीं लगेगा फजूल खर्ची है, लेकिन नमूदो नुमाइश के लिए इंसान उसे इस्तेमाल करता है. तो इस्लाम इसको बिल्कुल पसंद नहीं करता. और फिर ये सब क्या है, बिजनेस, ये शयातीन का बिजनेस है. शैतान क्या चाहता है, शैतान चाहता है कि ये ऐसे देखो घर खत्म. मैंने 2 एग्जाम्पल दी, अगर हम इसमें पहली एग्जाम्पल को देखें तो एक बहन की शादी इतने धूमधाम से हुई, और माँ बाप ने बाकी 3 बच्चियों की शादियां कैसे की, बस लड़के वाले ही सब कुछ कर गए, और जो खानदान वालों ने कर दिया तो कर दिया. कितना बड़ा जुल्म कि एक बेटी को आपने इतना दिया और बाकी बेटियां महरूम रही. एक तो ये इन हाउस जुल्म हुआ, बाकी जो जुल्म अलग से हुआ कि जी आप खानदान की दूसरी बेटियों में, मुझे नहीं याद कि किसी बच्ची ने उस तरह से डिमांड की हो, क्योंकि सबको समझ आ गई थी कि एक काम गलत हुआ है और हमें उस गलत काम में अपना हिस्सा नहीं डालना. और ये भी हो सकता है कि मेरी नॉलेज में ना हो, खानदान में कोई खराबियां हुई हो, क्योंकि हम रहते थे कराची और ये हमारी अम्मी की फैमिली सारी लाहौर में होती थी, तो हम ओकेजनली शादी वगैरह अटेंड करने या गर्मियों की छुट्टियों में जाया करते थे. और दूसरी एग्जाम्पल में तो हमने देखा एक घर, और ये तो एक एग्जाम्पल है ना, उस शादी में आए भी हजारों लड़कियां जो हैं, उनके साथ जो हजार स्टोरीज हैं वो तो मुझे पता ही नहीं है. मुझे तो ये एक बच्ची, इसकी वालदा मुझसे कनेक्टेड थी, मैं कई दफा उससे बात करने गई, उसे समझाया, कई दफा मैंने कोशिश की इनके दरमियान आपस में किसी तरह कोई पैचअप हो जाए. फिर जब पता चला कि नहीं ये लड़की बिल्कुल नहीं इस लड़के के साथ मैच करती, फिर सबको ये फैसला करना पड़ा कि यहीं पे शादी का खत्म होना बेहतर है. तो इस तरह ये तो हमारे पहचान में आप सबने देखा होगा. तो इन्नल मुबज्जिरीना कानू इख्वान शयातीन वकाना शैतान लिरब्बिही कफूरा. और ये कौन सी नई बात है कि हम मुसलमान इस खास तौर पे इस दर्स में हम इस बात को ये कहें कि देखो शैतान जो था, काना अरबी जबान में यूनिवर्सल फैक्ट्स के लिए आता है, जुमला इस्मिया है. जुमला इस्मिया में काना की जरूरत ही नहीं है, अपनी जगह पर एक फैक्ट बयान होता है, एक खबर दी जा रही होती है, खबरिया होता है जुमला इस्मिया. तो शैतान जो है अपने रब का बहुत बड़ा नाशुक्रा है. तो वो कफूरुन था, फाऊल के वजन पे, मुबालगे का सीगा, बहुत बड़ा.
اور کانا سے اس کو کیا بنا دیا گیا؟ ایک یونیورسل فیکٹ بنا دیا گیا کہ کل بھی تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ کوئی کتاب لکھ دے کہ لوسیفر واز انوسنٹ تو اس سے وہ انوسنٹ ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کانا بتا رہا ہے کہ وہ جب وہ عبادت کرتا تھا نا اللہ کی، اللہ کو اس وقت بھی پتا تھا کہ وہ تو آگے جا کر یہ پیاز کا چھلکا اترے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حلم کہتے ہیں نا، اللہ کے ناموں میں سے حلیم ایک نام ہے، حلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر۔ یہ اللہ کی بہت بڑی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں پورا موقع دیتا ہے کھل کے کھیلنے کا، کہ ایسا نہ ہو کہ کل ہم یہ کہہ سکیں اللہ کے یہاں جا کے کہ اللہ تو نے ہمیں موقع دیا ہوتا اور ہم کرتے۔ تو وہ تو ویسے ہی بہت بڑا ناشکرہ ہے، اتنی اس کے ساتھ، جیسے ابھی ہم تلبیس ابلیس میں یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی، وہ ساری حدیثیں آپ کے سامنے رکھی کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے کہا، ملاقات ہوئی تو کہ چلو اب معافی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، اب سجدہ کر لو آدم کو، نہیں۔ نوح علیہ السلام اور بھی کتنے ہی لوگوں کے سامنے وہ آیا ہوگا، لیکن اس کا جو اپنا جو کفر ہے، یعنی ناشکرہ پن جو ہے اس کا، وہ اپنی جگہ پر بہت بڑا ہے۔ آگے فرمایا وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا۔ اب یہاں پہ جو ہے ایک سمجھ لیں کہ ہم نے اب یہاں پہ یہ ساری باتیں یہاں پہ ہو گئیں کہ یعنی اب جو آگے احکامات ہیں ان کو ہم جلدی جلدی کر لیں گے۔ تو اس کا ترجمہ میں کر لیتی ہوں کہ اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، تو ان سے بات نرمی سے کرو۔ یعنی بیچ میں کلام آیا اور اب وہی بات جو پیچھے چل رہی تھی والدین سے ریلیٹڈ وہ آ گئی، تو ہم اس بات کو کر چکے ہیں۔ آگے اگلی آیت میں اگلا حکم ہے کہ ولا تجعل، اچھا ایک تو آ گئی تبذیر، آ گئی نمود و نمائش کے لیے پیسہ خرچ کرنا، یعنی بے جا خرچ کرنا، اس کے بغیر کام چل سکتا تھا مگر تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یقیناً اپنی دولت بے جا نمود و نمائش کے لیے اڑانے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے پروردگار کا بڑا ہی ناشکرا اور نافرمان ہے۔ اور اگر تمہیں ان سے اعراض کرنا ہی پڑے اس لیے کہ تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہو، تو ان سے بات کرو نرمی سے۔ اور اب آگے بات آ رہی ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، یہ وہی پیچھے تبذیر والی بات سے جڑے گی۔ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ لو، یعنی اتنا بخل، ٹھیک ہے کہ بس اپنی اب یہ نہ ہو کہ انسان جو ہے جی پیسے کو گردن کے ساتھ باندھ کے رکھے کہ اب بھائی خرچ ہی نہیں کرنا کہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور نہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور عاجز بن کر۔ وہ دعا بہت اچھی ہے، دعا یاد ہونی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن۔ اس کے اندر یہ بات آ گئی کہ ہم نہ تو انسان اتنا بخیل ہو، نہ بالکل شاہ خرچ ہو، ایک اعتدال ہو، جہاں خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، اور جہاں پیسے کو روکنے کی ضرورت ہو وہاں روک لے۔ اس کے بعد فرمایا
بسم اللہ اولہ آخرہ. معذرت چاہتی ہوں، میری ایک امپورٹنٹ کال آ گئی تھی اور بس میں اس کی وجہ سے مجھے کافی دیر سے میں کال کا انتظار کر رہی تھی. لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ بسم اللہ اولہ آخرہ کہ ولا تجعل یدک، تو میں دعا کی بات کر رہی تھی کہ تو یہ جو حدیث میں 8 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے، اس دعا کے بارے میں ضرور یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. اسی کو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا. یعنی یہ مسنون دعاؤں کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے مختلف موقعوں کے لیے ایک تو یہ بھی بتایا کہ پریکٹیکلی کیا کرنا ہے. جیسے اوپر دیکھا، والدین کے لیے پریکٹیکل اپروچ بھی بتائی کہ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور پھر دعا بھی کرو. دعا کی اپنی پلیسمنٹ ہے. تو اسی طرح سے والدین جو ہیں ان کے ساتھ دوسرے معاملات بھی ہوں، اور پھر دعا بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے یہ جو دوسرے معاملات ہیں انسان کے زندگی کے، خرچ کرنا، فضول اپنے پیسوں کو خرچ نہ کرنا، ان سب کو انسان جو ہے بائی دا ٹائم ان کی جو ہے وہ ان کے اوپر کام کرتا رہے. آگے فرمایا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اور اپنے ہاتھ کو نہ تو اپنی گردن کے ساتھ باندھ رکھو اور نہ اس کو بالکل ہی کھلا چھوڑ دو کہ پھر تمہیں بیٹھ رہنا پڑے ملامت زدہ ہو کر اور عاجز بن کر. اسی میں یہ حکم بھی یاد رہنا چاہیے کہ وہ اپنی جیسے بعض اوقات وراثت کا احکام ہوتے ہیں، اور حکم ہے کہ اگر آپ جو ہے کوئی انسان اس کو وراثت ترکہ لکھنا ہے، اپنی وراثت کا کوئی حکم لکھنا ہے، تو وہ ایک رات بھی نہ گزارے لکھے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے صدقہ کرنا چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بس 1/3. تو اپنے اولاد کے لیے انسان کے پاس مال ہو تو ضرور چھوڑنا چاہیے، چاہے آپ کو وہ اولاد پسند ہو یا نہ ہو. جیسے یہاں ہے نا کہ بالکل نہ ہو کہ انسان ان کو جو ہے ملامت زدہ انسان کر کے عاجز بن کے ہو جائے، ایسا نہ ہو. بلکہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یقیناً تیرا رب رزق کو کشادہ بھی کرتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، یعنی قدر انسان کو ناپ تول کے دیتا ہے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، جس کے لیے چاہتا ہے. یہ بہت اچھی لمن یشاء، یہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، یعنی ہم دیکھتے ہیں جی پی ایچ ڈیز ہوں گے اور پڑھے لکھے ہوں گے، سکلز ہوں گی ان کے پاس بہترین، مگر کمائی کتنی ہوگی؟ وہ 20,000 25,000 کماتے ہوں گے. اور جی وہ بندہ بڑھائی ہے، ابھی پچھلے دنوں میں کچھ کام کروایا ایک بڑھائی سے، تو پتہ چلا 1.5 لاکھ روپے اس کی مہینے کی آمدنی، مطلب وہ ہے سیلری، اور آمدنی الگ ہے اس کی. یہ تو وہ جس جگہ وہ 9 to 5 جاب کرتا ہے، یہ تو اس کی جاب ہے، اس کے پیسے ہیں. تو یہ بندہ نہ پڑا ہوا، اس بندے کو دیکھو نہ اس کو اٹھنے کا سلیقہ، نہ بیٹھنے کا. وہ خاص طور پہ جو بڑھئی، میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہی، بڑھئی جو ہے وہ بیچارے، وہ کیونکہ لکڑی کے ساتھ ان کا، اس کے برادے کے ساتھ ان کا تعلق رہتا ہے، تو ان کی چپل، ان کے کپڑے، ان کی ہر چیز جو ہے، لیکن رزق اللہ نے دیا ہوتا ہے. بعض اوقات ایسے دیا ہوتا ہے انسان کے کشادگی رزق ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے، تو وہ یقیناً اپنے بندوں، انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، وہ یقیناً اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم جانتا بھی ہے ہمارے معاملات کو، خبر بھی ہے اس کو، اور وہ دیکھ بھی رہا ہے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اگلا حکم ہے کہ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل مت کرو. یہ تو اب ہم نے، ہمارے یہاں میرا خیال ہے اس درس میں بیٹھی ہوئی کوئی بہن ہی ہو جو یہ مجھے کہہ دے کہ جی میں نے کوئی ایسا کبھی اپروچ کوئی ایسی نہیں کی. وہی شادیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے تو چلیں ہمارے زمانے میں یہ فیشن نہیں تھا، وہاں تو جلدی بچہ ہونا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا تھا، کیونکہ لوگ پوچھ پوچھ کے ہی آپ کو جو ہے وہ آپ کا حمل جو ہے وہ اسٹریس کا حمل ہو جاتا تھا اگر وہ بچے کا نہ ہو. لیکن آج کل تو وہ 5 سال تک وہ چاہتے ہیں بچے بچیاں. حالانکہ میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب آج کے زمانے میں جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں بہتر یہی ہوتا ہے
کہ پہلے کچھ سال بچہ نہ ہو، تاکہ اگر شادی کو آگے چلنا ہے تو کم از کم ان بچوں کی زندگی نہ خراب ہو. لیکن ہمیں لگتا ہے کسی کی زندگی خراب ہوئی، اللہ تعالیٰ کے قدر میں کوئی چیز نہیں خراب ہوتی، وہ تو اللہ نے ایسے ہی لکھا ہوتا ہے ان بچوں کی تقدیروں میں، جو انہوں نے پانا ہوتا ہے. وہ تو کتنی ہی ہم محنتیں کرتے پھر بھی بچے ایسے ہوتے ہیں. تو یہ پچھلے زمانے میں یہ ضرور ہوتا تھا کہ جی وہ بچے دو ہی اچھے. ہمیں جی ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر کہے گی تم کوئی پرہیز نہیں کرتی، وہ اسے بتائے گی، وہ بچیاں ہماری بہت کم سن ہوتی تھیں، وہ بتائے گی کہ بھئی یہ طریقے ہیں، تم یہ یوز کرو، یہ یوز کرو، یہ آپریشن کروا لو، یہ سرجری کروا لو، یہ کوئل رکھوا لو. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ صرف اس ایک ڈر کی وجہ سے کہ بچے نہ ہوں اور ہمارے گھر، انہوں نے کتنے ہی جو ہے ایسے کام کیے، اور پھر اس کے بعد وہ عورتیں جو ہیں وہ ساری زندگی بیٹھی رہیں. کس چیز کے لیے وہ عورتیں جو ہیں وہ پھر شکایتیں کرتی رہیں کہ ان کو جو ہے وہ بچے دانی کے مسائل اور جو دوسرے عورتوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہوئے ان کے ساتھ، اور اتنا اپنی ہیلتھ کے اوپر انہوں نے سٹریس کیا. تو یہ ہمارے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہمیں مختلف طریقوں سے ہماری انجینئرنگ کی گئی ہمارے دماغوں کی. ہمیں بڑے ہم سمجھے کہ یہ جی پڑھے لکھے لوگوں کیا، بچوں کی عام جملہ ہے لوگوں کا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں گے. وہ ذرا ہم دیکھ لیں جن کی ہم نے کی ہے وہ کیا کی ہے. ہم نے کوئی ایک گھر مجھے ایسا پتا چلے جنہوں نے دو ہی بچے پیدا کیے ہوں چلیں، اور وہ دو بڑے کلاسیکل ہوں. ہمارے میں نام نہیں لیتی پھر رشتہ داروں کا، ہمارے ایک رشتہ دار ہیں بہت قریبی، ان کیا یہ بیماری تھی ان کی بہنوں میں کہ جی بچے کم 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 کم، اور وہ بڑی بیٹی ان کے یہاں پیدا ہوئی آٹزم کی بیماری، دوسری بچی اللہ کا شکر ہے کہ نارمل تھی. یہ حال ہوتا ہے ہمارا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں سب کچھ، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پھر سمجھاتا ہے کہ یہ جو تو ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں ساری. تو ایک تو وہ ہے کہ بچہ کنسیو کرنے کے بعد، یہاں پہ تو لفظاً اس کا ذکر ہو رہا ہے لیکن اصلاً تو ہم نے جو رستہ بند کر دیا ہے، یہ بھی ایک حکم میں، قتل ہی کے حکم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کو اس دنیا میں ہی نہیں آنے دیا. لیکن یہاں قتل سے مراد تو لٹرل جو قتل کیا جاتا ہے، ابورٹ کیا جاتا ہے بچوں کو. ابورٹ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بچہ نہیں چاہیے، ابورٹ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ لڑکی ہے، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنے جو مفلسی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور خود تمہیں بھی، یعنی اللہ ہی ہے جو سب کو رزق دیتا ہے. ان قتلهم کان خطئا کبیرا، یقیناً ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے. یہ ساری ہم اس پہ بات کر چکے. اللہ رزق دینے والا ہے، رزق سے مراد ہے ان کا پڑھنا لکھنا، کھانا پینا، بڑا ہونا، کپڑا لتھا. رزق سے مراد ہدایت، ہر چیز اللہ دیتا ہے. تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہم ان کی پرورش کیسے کریں گے، ان کو پڑھانا بھی ہے اور ان کو یہ بھی کرنا ہے. یہ تو آج کل کے طریقے چونچلے ہیں کہ جی اب وہ جی یونیورسٹی جا رہے ہیں بچے اور یہ جا رہے ہیں. پڑھنا ہے بچے خود، ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ان کو یونیورسٹیوں کی فیسیں بھی دیں. بھائی ماں باپ کی بس اتنی ذمہ داری تھی کہ ان کو اتنا قرآن مجید پڑھنا سکھا دیا، ان کو ایک اچھا نام دے دیا، ایک باپ نے ایک مومن عورت سے شادی کی، بس اس کے بعد ہاں ٹھیک ہے کوئی کرنا چاہے تو کوئی اس کو شریعت منع نہیں کر رہی. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ ماں باپ اس کو اپنا فرض سمجھتے ہیں. اور وہ بچیاں، غلط بات تو نہیں ہے، کوئی ایسا کرنا چاہتا ہے ویل اس کی مرضی ہے، لیکن اس کی وجہ سے بہت سی غلط چیزیں معاشرے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ وہ بچیاں پھر جب شادی ہو کے اپنے گھر جاتی ہیں تو وہ کما کے اپنے شوہر کو دیتی ہیں. لگایا ہوا ماں باپ نے ہوتا ہے. بھائی بچیوں کی جلدی شادیاں کرو اور پھر شوہر پڑھائیں ان کو جنہوں نے ان سے جو ہے فائدہ اٹھانا ہے. اگر ان کا آپس میں یہ طے پایا ہے کہ بچی بھی جاب کرے گی، تو یہ جو جاب کرنے کا ہمارا نیا سسٹم آیا کہ ہم نے ایک نئی دنیا کے اندر زندگی میں اپنے آپ کو ان کیا. تو ان قتلہم کان خطئا کبیرا، بہت بڑی خطا کی بات ہے، بہت ہی بڑی. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ وكان وساء سبیلا.
تو اس کو جو ہے انشاءاللہ ہم یہ کریں گے کہ اس کو ہم اگلے ہفتے کر لیتے ہیں، یہ والے حکم کو۔ بس آج جو ہم نے باتیں کی اس کو، یعنی اب یہ جو آخر کے کچھ احکام رہ گئے ہیں تو اس میں خاص طور پہ زنا ہے، اور زنا کے بعد جو ہے ظاہر ہے کسی انسان کا قتل ہے۔ اور ترجمہ کر لیتی ہوں میں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، یقیناً وہ بڑی بے حیائی اور بہت ہی گھناؤنا راستہ ہے۔ یعنی وہ ہم نے ابھی تلبیس ابلیس میں تو نہیں، غالباً ہم نے جو کتاب پڑھی تھی بیماری اور شفا الداء والدواء، اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جو زانی ہوتا ہے، زنا کرنے والا، اس کی عمر بہت کم ہوتی ہے۔ یعنی قدرت کا ایک اپنا کھیل ہوتا ہے کہ وہ جلدی جو ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، ظاہر ہے جو کام اس نے کیا ہوتا ہے، لیکن ہر جلدی جانے والے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ زانی ہے۔ لیکن یہ ایک سزاؤں میں سے ایک سزا ہوتی ہے اس زنا کرنے والے کے لیے جو انسان یعنی زنا کرتا ہے۔ اور زنا سے مراد جو ہے، ویسے تو پہلی جو آیت ہے اس کے اندر تو کہا کہ قریب مت جاؤ، قریب نہ جانے میں تو سب کچھ آ گیا۔ ایسی موسیقی وہ جی میں کراچی میں تھی، معذرت کے ساتھ، ظاہر ہے ہم جب سوشل لائف ہوتی ہے ہماری، بہن بھائیوں کے پاس جاتے ہیں ہم، تو ان بہن بھائیوں کے پاس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی بہن بھائی جو ہیں وہ جی میرے بھائی کے گھر میں بہت ہماری جو بڑی ایک اچھی بچی ہماری فیملی کی، وہ بار بار یہ کہیں کہ جی وہ ظالمہ کوک پلا دے، ظالمہ کو، مجھے سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ چل کیا رہا ہے، ظالمہ کوک پلا دے۔ وہ اپنے میاں کو چھیڑے جائیں کہ ظالمہ کوک پلا دے۔ پھر ہم اپنی پھپھو کے گھر گئے، اور پھپھو کے گھر جا کے وہاں سب پرانی کزنز ملی، میری کزنز بہت عرصے بعد مجھ سے ملی، انہوں نے کہا چلیں جی ٹی وی پر کچھ نائلہ بجی پرانے گانے سنتے ہیں جو ہم سنتے تھے، اب میں نے کہا چلیں لگا لے، میں بیٹھی ہوں۔ وہ پھر ظالمہ بھی لگا دیا انہوں نے، او میرے اللہ، اس ظالمہ کو دیکھ کر میں نے کہا خدا کے لیے یہ بچے دیکھ رہے ہیں، یہ 8 سال کا، 5 سال کا، 4 سال کا بچہ اس کے اوپر کھڑا ہو کے ڈانس کر رہا ہے۔ تو یہ ہے زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ اس موسیقی کی تو اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑا فساد ہے، لیکن اب اس موسیقی کے ساتھ جو ناچ چل رہا ہے، جو لباس ان خاتون نے پہنا ہوا ہے، اور اس کو بچے بچپن سے دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں، ان کے دل میں بے حیائی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو پھر وہاں ان سب سے میں نے ایک ریکویسٹ کی کہ میں نے کہا کہ دیکھیں اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسے گانے، جو کوئی گانے والا گائک ہوتا ہے وہ گانے گاتا ہے، آپ کو پرانے گانے سننے کا دل کر رہا ہے، 90s کے گانے یا وہ 80s کے گانے، کسی نے کہا مجھے 70s کے گانے پسند ہے، کسی نے کہا مجھے 80s کے پسند ہیں، تو میں نے کہا اس کی بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ ویڈیوز نہ ہوں، بلکہ چلیں آپ کو گانے سننے، آپ نے کبھی اپنی پرانی یادوں کے لیے تفریح کرنے کے لیے وہ سن لیا، کم از کم اس کے اندر کوئی شاعری ہوگی، اس کے اندر کوئی جو ہے کم از کم بے حیائی تو نہیں ہوگی۔ لیکن جب آپ اس کی ویڈیو لگا کے کمرے میں 20 لوگ، چھوٹے بڑے، لڑکے لڑکیاں سب دیکھیں گے، تو اب کیا لیول ہے آپ کے دماغ کے اندر، شیطان کیا کچھ اب کرے گا۔ تو زنا کے قریب نہ جانے میں تو یہاں تک یہ سب کچھ آ جائے گا، لیکن زنا کرنا یہ جو ایکٹ ہے، اس سے مراد وہ خاص ایکٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اس سے زیادہ ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرتے۔ تو اس ایکٹ کے اوپر جب زنا کہا جائے گا لفظی طور پر زنا، تو اس سے مراد وہ ایکٹ ہوگا، اور اس ایکٹ کی تکمیل کا جو پروسیجر ہے وہ ہوگا۔ اس میں بہت سی چیزیں اس کے سٹیپس ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو فائنل جو ایک سٹیپ ہوتا ہے اس میں جو ایک انٹر کورس کا جو طریقہ کار ہے، اس کو ہم زنا کہیں گے، جس پر وہ حد ہوتی ہے کہ ایک اگر شادی شدہ انسان یہ کام کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا، شریعت جہاں پہ ہوگی اپلیکیبل، اور غیر شادی شدہ ہوگا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ لیکن جیسے اب بہت سے لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ویسٹ میں کوئی بچہ بچی رہ رہے ہیں اور انہوں نے زنا کیا ہے اتنی مرتبہ تو کچھ غلط نہیں کی، مطلب آپ نے تو ان کو ماحول نہیں دیا۔ جب ایک پردے کا ماحول ہی نہیں ہے تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ان یہی جو بچے کل جب بڑے ہوں گے، جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، آپ نے ظالمہ کو پلا دے کچھ اس طرح کا جو گانا ہے، آپ جب ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں،
اچھا، اب جن لوگوں نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی بھی، کائنڈلی پلیز ڈو ناٹ سرچ دا ویڈیو، کوئی دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ مجھے اگر اتنا سا بھی پتا ہوتا اس وقت کہ یہ کیا دکھائیں گے مجھ کو، یعنی ان لوگوں کو تو اندازہ ہی نہیں تھا نا کہ یہ نائلہ باجی تو بہت پکی ٹھکی ٹائپ کی ہیں، اور ان کو تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ جیسے وہ کل بیٹی نے مجھے بتایا کہ ہم مووی دیکھ کر آئے، میں نے پوچھا کون سی مووی دیکھ کر آئے، تو انہوں نے کہا جی کچھ، اب میں ہو سکتا ہے نام میں 19-20 ہو جائے، لیکن وہ تقریباً جو مجھے یاد رہا اس نے کہا گارڈینز آف دا آئی تھنک ہیونز، کچھ اس طرح کا نام تھا۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا اس کا مطلب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر جو وہ ہنسی میری بیٹی کہ مما آپ کبھی بھی نہیں بدلیں گے، کہ ہم تو وہاں کچھ اور دیکھ کر آئے ہیں اور آپ نے گارڈین آف، تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے یہ بتاؤ انہوں نے گارڈینز آف دا ہیون کے نام سے تمہیں کیا دکھا دیا؟ تمہیں ہوشیار ہونا چاہیے تھا مووی دیکھنے سے پہلے کہ یہ گارڈین آف دا ہیون تو اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں کس کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ گارڈین آف دا ہیونز ہے؟ میں نے تو ابھی نہیں دیکھی وہ مووی، اور نہ اس کا کوئی ٹریلر، نہ مجھے کوئی، بس اتنی بات مجھے پتا ہے کہ بچے یہ مووی دیکھ کر آئے، تو یہ ہمارا پورا سسٹم ہمارے ارد گرد کا ہمارے بچوں کو کس طرف پھینک رہا ہے، ایسے ماحول کی طرف کہ انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہ گناہ ہے۔ یہ زنا جو ہے وہ بچپن سے بچے دیکھ کر اتنے اس سے جو ہے وہ مانوس ہو جائیں کہ پھر ان کو لگے ہی نہ کہ یہ کوئی گناہ کی بات ہے جو کر رہے ہیں۔ تو فرمایا ولا تقتل، یعنی ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا، قریب بھی نہ پھٹکو، ایک تو اس کے قریب جانے والے سارے کام بند ہونے چاہیے، اور دوسرا یہ وہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت گھناؤنا راستہ ہے جو اس راستے پہ چلے۔ اور قرآن کی دوسرے جیسے کوئی غیر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، لیکن اب وہ سزاؤں کو آج کی دنیا میں سزاؤں کو، جیسے حضرت عمر نے ایک وقت میں کہا تھا کہ جب قحط تھا اور اس زمانے میں کسی نے چوری کی تو اس وقت قحط کے زمانے میں اس سزا کو ویو کر دیا تھا، تو یہ بھی آج وہی حکم ہوگا کہ یہ سزائیں آج ویو ہو جائیں گی ہمارے ارد گرد، جب بچے ہمارے ان کے پاس وہ ماحول ہی نہیں ہے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس اللہ کی اس بندگی کے اس لیول پہ زندگیاں گزاریں کہ ہمارے گھر میں سیگریگیشن ہو، مرد عورت اللہ کی کتاب کو جانتے ہوں، قرآن اپنی آنکھوں سے لوگ پڑھتے ہوں، قرآن کا پڑھنا پڑھانا ہر جگہ ہر گھر کے اندر عام ہو، اور یہ کوئی بزنس نہ ہو بلکہ واقعی لوگوں کو قرآن سکھایا جاتا ہو، اور اس کے اثرات نظر آئیں کہ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں استعمال کریں۔ یہیں تک رکھتے ہیں آج کے درس کو، انشاءاللہ اگلے ہفتے اگلی جو آیات ہیں ان کو تکمیل کریں گے انشاءاللہ۔ بس مختصر دعا پڑھ کے ختم کر لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔